السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج کی اس نشست میں دین حنیف یعنی دین اسلام اور عصری علوم بالخصوص سائنسی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح رہے ہمارا دین جو ہمیں دیا گیا وہ دین کامل ہے، کامل ہی نہیں بلکہ اکمل ہے۔ جو اصول دین کے ہیں وہ اصول ہمارے لیے صبح قیامت تک مشعل راہ ہیں، اور ان اصول کی روشنی میں ہمارے لیے زندگی کی بہتری ہے، ہمارے لیے اسی میں خیر اور بھلائی ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اور بعد مرگ
ہمارے لیے بہترین نتیجہ اور رزلٹ ہے۔ تاہم جہاں دین کے اصول نے ہمیں تعلیمی میدان کی طرف رجحان کرایا ہے، کہیں بھی نصوص شرعیہ میں تعلیم کے میدان میں، چاہے وہ دینی علوم ہو یا عصری علوم ہو، قدم بڑھانے سے منع نہیں کیا۔ کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ریلیجن میں جو ان کی کتابیں ہیں، چاہے واقعتاً ہو یا پھر غیر واقعی ہو، کہ اسے وہ اپنے دھرم کی کتاب تسلیم کرتے ہوں، دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک وہ ہے جو اوامر ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نواہی ہیں۔ کچھ احکام مامور بہی ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور کچھ احکام منہی عنہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ ہم اگر اس کا ہندی میں انواد کریں تو معنی ہوگا کہ کچھ اس میں شید ہیں اور کچھ اس میں نشید ہیں۔ کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن عظیم میں بھی دو طرح کے احکام ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں، فقہا کے اصطلاح میں، اسے حلت و حرمت کی آیات کا نام دیا گیا۔ جو محکمات آیات ہیں وہ کل 500 آیات قرآن کی ہیں، اس میں سے 250 آیات اور نصوص حلال کے ہیں اور 250 آیات اور نصوص حرام کے، یعنی کچھ وہ ہیں جن کے کرنے کا، جس کی حلت کا حکم دیا گیا، اور کچھ احکام وہ ہیں جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جن کی حرمت کا حکم ہے، اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ ان تمام محکمات آیات میں کوئی حکم ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ صرف آپ کو دین
کا علم ہی سیکھنا ہے۔ کوئی ایسے نصوص آپ کو نہیں ملیں گے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تمہیں فلاں علم، اگر اسے علم کہتے ہیں تو اس سے دور رہنا ہے، اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ بلکہ حکم دیا گیا الحکمت ضالۃ المؤمن، علم اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جہاں وہ مومن کو ملے وہ اسی کی ہے، جہاں اسے حاصل ہو وہ گویا گم ہوئی اس کی چیز ہے، اس کا وہ مالک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو جب مالک کو اسے ملتی ہے تو وہ ویسے ہی اس کا مالک ہے۔ علم و حکمت یقینی طور پر مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ دن آپ اس سے دور رہے ہوں یا وہ چیز آپ سے دور رہی ہو، مگر جب اور جہاں جس وقت جن حالات میں وہ آپ کو ملے تو آپ لے لو، کیونکہ وہ آپ ہی کی ہے۔ ابھی چند دنوں سے ہمارے ملک میں ترنگا چاند پہ لہرانے کا ذکر بہت چھڑا ہوا ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب دو سائنسٹک چاند پہ گیا تھا، اس بارے میں ہمارے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ آیا کہ یہ درست ہے یا درست۔ ہمارے علماء دو حصوں میں بٹ گئے، دو گروپ ہو گیا۔ ایک گروپ نے انکار کیا، کا ناممکن ہے، امپوسیبل، اسمبھو ہے۔ ایک گروپ ادھر گئے کہ ممکن ہے، پوسیبلٹی ہے، سمبھاونا ہے، اسمبھو نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ دونوں نے اپنے دلائل پیش کیے، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی، اور دونوں کے دلائل قرآن ہی سے مستنبط تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں قرآن ہی سے پیش فرمائی ہیں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں دونوں آپس میں متضاد و متغائر ہوں اور پھر وہ دونوں چیزوں کا علم قرآن ہی سے ثابت کیا جا رہا ہو؟ تعجب ہوگا نا۔ دو اختلافی چیز ہیں، دو چیزیں ایک دوسرے کے تضاد ہیں، ایک دوسرے سے کے مغائر ہیں، اور دونوں اپنی دلیلیں قرآن سے پیش کر رہے ہیں۔ بلکہ اس وقت جب مسلم دنیا نے انکار کر دیا
اور انکار میں یہ کہا کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ چاند پہ بھی پہنچ جائیں۔ تو دنیا بہت ہوشیار ہے، آپ انکار کر رہے ہو تو منوانے کا طریقہ بھی ہے، چاہے جس طرح آپ مانو۔ تو کسی ملک میں خطاب کے لیے یہ لوگ پہنچے، اور خطاب کے دوران اسپیچ کے بیچ اذان کی آواز آئی۔ اسپیکر خاموش ہو گیا اور غور سے سننے لگا۔ اور سننے کے بعد کہا، واٹ از دس سانگ؟ دس سانگ ہیز ٹچڈ مائی ہارٹ۔ یہ کون سا گانا ہے؟ یہ کون سا ترنم ہے؟ اس نے میرے دل میں تأثر پیدا کر دیا ہے، یہ میرے ہارٹ سے ٹچ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اٹ از کال ٹو پریئر۔ یہ اذان ہے، اذان، یہ لوگوں کو بلانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو نماز اور عبادت کے لیے بلانا اور پکارنا ہے۔ پوری مسلم دنیا کو اس نے سناٹے میں ڈال دیا اور اقرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، I have listened this song on moon۔ میں نے چاند پہ یہ آواز سنی ہے، میں نے یہ آواز چاند پہ سنی ہے۔ مسلم دنیا نے چلانا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیے میڈیا، آپ دیکھیے واٹس ایپ، آپ دیکھیے فیس بک، آپ دیکھیے انسٹاگرام، ہمارے نوجوان لگے پڑے ہیں، ان کو کسی چیز کی پڑی نہیں ہے، نہ ان کو پڑھنا ہے، نہ سیکھنا ہے، نہ لکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہم اپنے بچے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے نہیں، آپ کے تو اچھے ہوں گے۔ ہمارے بچے کو اگر 24 گھنٹے موبائل دے دیجئے تو وہ نہیں تھکیں گے، مگر ان کو کہیے کہ یہ ہوم ورک تمہیں ابھی 1 گھنٹے میں کرنا ہے، 5 گھنٹہ گزر جائے گا مگر اس سے یہ ہوم ورک نہیں ہو سکے گا۔ ساری دنیا جاگرک ہے، ساری دنیا کی توجہ تعلیم کی طرف ہے، ساری دنیا مطالعہ چاہتی ہے، ساری دنیا اسٹڈی کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، ساری دنیا کے لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہماری جنریشن واٹس ایپ پڑھتی ہے، فیس بک پڑھتی ہے۔ ایک بندہ کیا، یہ چندرائن 3 میں مسلمان تھا، اس کو لے کر اتنا زیادہ ہماری قوم آگے بڑھ رہی ہے، اتنا میسج بڑھا رہی ہے، یہ دیکھو ایک مسلمان۔ ارے بھائی، وہاں 5000 میں ایک مسلمان، تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ تمہاری آبادی ہندوستان میں دوسرے نمبر کی ہے، تم ثانوی حیثیت رکھتے ہو اس ہندوستان میں، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے لوگوں میں ایک بندہ تمہارا تھا، اور آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہو، میسج آؤٹ کر رہے ہو، دیکھو یہ اس میں ایک مسلمان بھی تھا۔
آپ اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہو، آپ اپنی نبض دے رہے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ نبض تو آپ کی دی جائے گی نا، لوگ اس کو پکڑیں گے نا، کیونکہ آپ نے اپنی جنریشن کو موبائل دیا ہے، کتاب کب دیا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے کبھی کتاب بھی دی ہے کہ یہ کتاب پڑھ؟ آپ نے اپنی اولاد کو کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو عقیدے سے متعلق ہے، یا یہ کتاب ہے جو ٹیکسٹ بک ہے تمہاری اسکول کی؟ ٹیکسٹ بک تو لوگ بھول گئے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ بھول گیا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ٹیکسٹ بک کیا ہوتی ہے، متن کیا ہوتی ہے۔ ورک بک ہے تو فلاں بک ہے، بنا معلوم نہیں کتنی بکس آ گئی ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، ہم جہاں بھی پڑھے ہیں ہم نے ٹیکسٹ بک پڑھا ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ بتاویں، ان کے اسکول میں سوائے ٹیکسٹ بک کے کبھی کچھ پڑھائی ہوئی ہے؟ کوئی ہوم ورک جانتے بھی ہیں آپ کہ آپ نے کبھی کیا ہو کہ ہوم ورک بک آئی ہو؟ کوئی کتاب ایسی بتائیے جس کی شرح آپ لے کے اسکول گئے ہو، جس کا ٹرانسلیٹ ہو اور وہ لے کر آپ کبھی اسکول میں پہنچے ہو، اپنے کلاس روم میں پہنچے ہو۔ سب سے پہلے ٹیچر دو تماچا لگاتا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کتاب پڑھنی ہے، ٹیکسٹ بک پڑھنی ہے۔ اور ہماری جنریشن آج ٹیکسٹ بک سے واقف ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو ایس ایس کیسے معلوم ہے؟ ایس ایس سمجھ گئے کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، سمجھ گئے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ سوشل سائنس تم کیسے جانتے ہو؟ یہ اتہاس تمہیں کیسے معلوم ہے؟ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جب اسکول نہیں پڑھا تو تمہیں کیا معلوم، اتہاس کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ کیوں پوچھتی ہے ہماری جنریشن؟ یہ کیوں پوچھ رہی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ٹیکسٹ بک نہیں پڑھ رہی ہے۔ اگر اس نے ٹیکسٹ بک پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ ہسٹری پڑھنے کے لیے سوال جواب دیکھنا نہیں ہے، کوسچن آنسر نہیں دیکھنا ہے۔ ہسٹری پڑھنے کے لیے ہسٹری کا مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ اسٹڈی کے بعد تمہیں ہسٹری سمجھ میں آئے گی، تمہیں رٹ لینے سے ہسٹری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ٹیکسٹ بک کا پڑھنا، متون کا پڑھنا۔ جب تک متن آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے سوال اور جواب سے آپ کو کبھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی کمی ہماری قوم میں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل تو دیا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کتاب خرید کے دیا نہیں کہ یہ کتاب پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بچے خود بول دیں گے کہ ابو تم پڑھے ہو کہ نہیں اس کو۔ ایڈوانس بچے ہیں آج، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہندوستان نے اپنی ترقی کا جھنڈا چاند کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ دور تو اتنا اونچا ہے کہ آپ کے پاس جواب کیا ہوگا، کیونکہ واقعتاً آپ نے نہیں پڑھا ہے۔ پڑھا ہو تو پھر وہ جواب آپ دے سکو کہ میں نے پڑھا ہے، اب تو پڑھ کے بتا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کوئی کتاب دینے کے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطالعہ کر، بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ اس میں کیا ہے؟ اولاً تو دیا ہی نہیں ہے، ثانیاً اگر دیا ہو تو اتنا وقت کس کو ہے کہ پھر ہم پوچھے کہ اس میں تم نے کیا پڑھا؟ اور ثالثاً یہ مسئلہ ہے کہ پوچھیں گے کیا جب خود نہیں معلوم ہے، تو ہم پوچھ کے کیا کریں گے؟ اپنی بے عزتی اور بے غیرتی کا سامان تیار کرنا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں
جہاں ہم پہلے کے بنسبت ضرور بڑھے ہیں، مگر اس میں بہت سارے نقائص ہیں، بہت سارے عیوب ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں۔ ان کمیوں پر غور کریں، توجہ دیں، جنریشن کو صحیح لائن پہ، مرکز پہ، محور پہ لانے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ہم اپنی ذہن سازی کریں، اڑے نہیں زبردستی کا۔ ایک ہے کہ واقعتاً اڑنا ہے، اور ایک ہے کہ ہم زبردستی اڑنا چاہ رہے ہیں۔ علمی میدان، تعلیم کا سفر اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس بارے میں ہمارے پرکھوں نے اتنے ذخائر جمع کیے ہیں کہ آپ کو کہیں یہ رونے کو نہیں ملے گا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پہ کچھ نہیں لکھا، اس تعلق سے کوئی بات نہیں کہی۔ آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سائنسی کتاب نہیں ہے۔ بالکل اٹل بات ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مقصود اس سے لوگوں کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن سائنسی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر سائنسی معلومات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کو ضرورت ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لائے، ایک روایت شان نزول کی مکہ ہے، بہرکیف جو بھی ہے، لیکن یہودیوں سے قریش، مکہ کے قریش نے کہا، جو مکے والی بات ہے روایت میں، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ مکے کے قریشیوں نے کہا کہ اے یہودیوں، کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم محمد سے پوچھیں اور لاجواب ہو جائیں۔ یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں ہم آخری پیغمبر ہیں، ان سے ذرا ایک کام کرو۔ دیکھیے، آپ جب کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو دو ہی بات ہے، یا تو اسے پتا ہوگا یا پتا، اگر پتا ہے تو وہ اس بارے میں بتائے گا، جتنی معلومات ہے اتنی دے گا، اور اگر اسے پتا نہیں ہے اور اس کو بگاڑنا ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ باتیں کرے گا، جیسے میں کر رہا ہوں آدھے گھنٹے سے، بگاڑے گا زیادہ۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک سوال کرو، دیکھو کتنا جواب ملتا ہے۔ ایک سوال کرو اور دیکھو کہ کتنا جواب ملتا ہے۔ اگر بہت لمبی باتیں شروع ہو جائے، بگاڑنا شروع کر دے، تو سمجھ لینا یہ وہ نہیں ہے۔ کیا اس کو پوچھو، روح کے بارے میں پوچھو، اس کو روح کے بارے میں پوچھو، روح کیا چیز ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آپ روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا ہے؟ حضور خاموش رہے۔ صحابہ کہتے ہیں آثار ظاہر ہوئے کہ حضور پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور حضور نے پھر مما یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ کہہ دو کہ اللہ کے حکم کا نام روح ہے، حکم خداوندی کا نام روح ہے۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یہ چاند کیا ہے؟ کبھی چھوٹا رہتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، 15 کے بعد پھر گھٹتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے کیا چیز؟ پیغمبر نے فرمایا یہ تمہارے وقت بتانے کا آلہ ہے، زیادہ اس کی تفتیش میں نہ پڑو، ضرورت جتنی ہے اتنی باتیں کرو۔ موبائل کا استعمال بچوں کو کرائیے، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنی کرائیے۔
آپ کو ضرورت سے زیادہ کتابیں پڑھوانی ہے، موبائل نہیں پڑھوانی ہے، یہ خیال میں رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بس وقت بتانے کا آلہ ہے، بس اتنا جانو، اس کی زیادہ تتبع میں، تلاش میں، جستجو میں نہیں پڑھنا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ جتنا مقصد ہے اتنا مقصد سمجھو، ضرورت سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال ہوا ہمارے علماء کا۔ علماء آپس میں دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ نے کہا ناممکن ہے، چاند پہ یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ یہ لوگ بھی زمین کے شیاطین ہیں۔ اس طرح شیاطین ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ شیاطین آسمانی دنیا کی طرف جاتے تھے۔ آسمان میں فرشتوں کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ کچھ باتوں کو لے لیتے تھے اور وہاں سے سن کے آتے تھے، پھر کاہنوں کو، جادوگروں کو تھوڑا بڑھا کے مرچی تیل لگا کے مسالہ لگا کے پیش کرتے تھے۔ پھر یہ لوگ لوگوں کو کہتے تھے، کبھی کوئی بات ثابت ہو گئی، کبھی کوئی بات غلط ثابت ہوتی تھی، اور یہی کام تھا اللہ کے پیغمبر آخر الزمان سربر عالم و عالمیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہوا۔ اللہ نے اس کو روک دیا۔ اب یہ شیاطین آسمان پہ جاتے تو ہیں مگر رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے طاق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ وہاں سے تارا توڑتے ہیں اور تارا توڑ کے اسے مار کے بھگاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی زمین کے شیاطین ہیں۔ یہ لوگ بھلا کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جیسے وہ شیاطین نہیں پہنچ سکتے، فرشتوں کا پہرا ہے، ایسے ہی یہ بھی پہنچے۔ یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، ان کے پہنچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے دلیل لائے، اور دلیل بھی کہاں سے لائے؟ ہمارا دوسرا گروہ آیا، کہا نہیں ممکن ہے۔ ہمارا دوسرا گروہ آیا، کہا پوسیبل ہے، جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ کے دلائل کیا ہیں؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جا سکتے ہیں؟ امکانات میں سے انہوں نے پھر وہی قرآن کی آیت کا پہلا ٹکڑا پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ایک جگہ قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، تمہارے لیے ہم نے چاند اور سورج کو کام میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے چاند اور سورج کو دائبین، یہ سورج اور چاند تیر رہے ہیں، اپنے محور میں وہ تیر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے، چراغوں سے مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، ستاروں سے سجا دیا ہے۔ اب دیکھیے، اب دوسرے گروہ نے اپنی دلیل پیش کی، کہا سنو، اللہ نے آسمان کو وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، کہا یہ آسمان چھت ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ آسمان چھت ہے تمہارے اوپر، اور تم اگر اپنے چھت کو سجاتے ہو تو اس کو سجاتے ہو کہ اس کے اوپر جا کے سجاتے ہو؟ اب یہ اوپر دیکھیے پتہ چلے گا۔ یہ چھت ہے، آپ نے کوئی بھی فنکشن پہ سجانا چاہا تو سجائیں گے تو ادھر سجائیں گے کہ اوپر والے جا کے چھت پہ سجائیں گے؟ تو یہ نیچے والے پہ ہوگا کہ اوپر والے؟ بولیے۔ ہاں،
اب علماء نے دلیل دی، وہ دوسرا گروہ جنہوں نے کہا پوسیبل، ممکن ہے کہ جایا جا سکتا ہے، ان کی دلیل بھی قرآن ہی ہے اور وہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح آپ چھت کو سجاتے ہیں تو چھت کے اوپر نہیں سجاتے، چھت کے قمقمے کہاں لگائیں گے، لائننگ کہاں لگائیں گے، آپ کو کوئی لائٹ لگانی ہے کہاں لگائیں گے، نیچے کے اوپر، نیچے، کیونکہ یہ زینت آپ بنا رہے ہیں اور مزین کر رہے ہیں کا مطلب دکھے، جب اوپر سجائیں گے تو زینت دکھے گی، زینت کہاں دکھے گی، نیچے دکھے گی۔ تو جس طرح چھت کو سجاتے ہو اور وہ نچلی چھت سطحیں ہوتی ہیں، اوپر کی نہیں ہوتی، ایسی اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے چراغوں سے یہ آسمانی دنیا کو سجایا ہے۔ یقینی طور پر یہ جو چیزیں اللہ نے سجائی ہیں وہ نیچے ہیں، اوپر نہیں ہے۔ فرشتوں کے ذریعے جو شیاطین کو بھگایا جاتا ہے وہ نیچے نہیں، اوپر جانے سے، اوپر کوئی باتیں ہو رہی ہیں اس کو سننے سے، وہاں سے مار کے بھگایا جاتا ہے۔ اگر مان لے وہ شیاطین بھی ہیں تو یہ تمام چیزیں، چاہے سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، یہ مریخ ہو، یہ تمام چیزیں تو اللہ نے زینت کے لیے بنایا ہے، اور یہ آسمان چھت ہے، لہذا وہ نیچے ہوں گی، اوپر نہیں ہوں گی، لہذا جانا ممکن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گئے ہیں یا جانے کی باتیں کر رہا ہو تو ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے۔ دونوں نے اپنے دلائل دیے، دونوں کی دلیلیں قرآن سے تھیں یقینی طور پر۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ دونوں دلیلوں میں مضبوط دلیل کون سی ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ترجیح کسے دینی ہے، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ راجح کسے سمجھنا ہے۔ اب ان دو باتوں میں جو دونوں متضاد ہیں، بظاہر دونوں متغائر ہیں، ظاہر میں لگتا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہے، مگر اب اس میں آپ کو ترجیح دینی ہے، ایک کو آگے کرنا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، جس کو ہم مانیں، قبول کریں۔ تحقیقات ہوتی رہیں گی، تحقیقات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تحقیق کرنے والے محققین نئی نئی باتیں ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اب آپ کو اپنی تحقیق اور علم کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ کس کے دلائل کو ترجیح دیا جائے، کن کی بات کو آگے بڑھائی جائے، کس کو قبول کیا جائے اور کس بات کو قبول نہ کیا جائے۔ اس کے لیے چاہیے علم۔ ترجیح دینے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم۔ اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ اسے مرجح نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کی ترجیح آپ سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ چاند پہ گیا کہ نہیں گیا تو پھر آپ کو خلائی سفر کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ آپ کو سائنس کا طالب علم بھی بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ آپ کو سائنسی انکشافات کو سمجھنے کی ضرورت آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے لیے معلومات اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور شرم کی بات ہے کہ جہاں 5000 سائنسٹکس ہیں اس میں سے کوئی ایک بندہ جو آپ کا ہے، اور جبکہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں ملک کے باشندے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ کی حیثیت دوسری ہے، یعنی تعداد کے اعتبار سے اور آپ کے کام کے اعتبار سے آپ سب سے نچلی سطح پر ہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پر آپ غور کریں۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش نہ کریں، ہوا میں وہ اڑتا ہے جو ہوا میں اڑنے کی صلاحیت بھی لے کے چلتا ہو، اس کے اندر کیپیسٹی بھی ہو۔ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اڑنا چاہ رہے ہیں، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ آپ پہلے اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کیجئے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، اپنے اندر معیار پیدا کیجئے۔ جب آپ کا معیار اس طرح کا ہوگا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ
دل لگا کے تو دیکھیے، ظاہر ہے ہمارا دل لگا ہوا ہے موبائل میں تو وقت گزر جائے گا مگر ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ ہم پڑھتے تھے کہ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین قرآن کی تلاوت میں ہوتے، نماز پڑھتے، صبح ہو جاتی ان کی نماز ختم نہیں ہوتی تھی، اور ہم سوچتے تھے یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ موبائل آیا تو راز کھول دیا۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ارے رات ختم ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ارے یہ تو ہم اسی میں رہ گئے، نیند بھی نہیں لی، چلو اب سو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہماری توجہ، ہماری محبت، ہماری گفتگو کا محور موبائل ہے، اس لیے ہم موبائل تک محدود رہ گئے، اس میں راتیں گزر جاتی ہے، ہمیں خیال نہیں رہتا، صبح ہو جاتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی محبت کا محور اور مطمع نظر قرآن و حدیث تھا، نمازیں تھی، عبادت الہی، اور وہ اس میں جب ہوتے تھے مست تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب صبح ہو گئی۔ ہم اس کی طرف توجہ دیں جس کی طرف ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے توجہ تھی، اور وہ ضروری ہے کہ وہ علوم و معارف ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، اس ورثے کو محفوظ کیجئے، اپنی نیو جنریشن میں اسپرٹ کے طور پہ داخل کیجئے، روحانی اعتبار سے روح کے طور پر داخل کر دیجئے، تاکہ یہ جس طرح روح ہو تو انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے، روح نکل جائے تو انسان بالکل لاش کی طرح ہے، ایسے ہی آپ کے بچوں میں، جنریشن میں تعلیم کا روح آپ ڈالیے، تاکہ یہ تعلیم ہو تو وہ خود کو حیات کا تصور کرے، خود کو زندگی کا تصور کرے، اور یہ علم ختم ہونے لگے تو اسے لگے کہ میں مردہ ہو گیا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اسپرٹ کے طور پر اپنے بچوں میں، اپنی جنریشن میں اس کو داخل کر دیں، اور بچوں کو ذہن نشی کر دیں کہ تمہارے لیے سب سے عظیم اسلحہ اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے، تمہیں مسلح ہونا ہے تو اسی اسلحے سے ہونا ہے، تمہارے لیے سب سے بڑی زینت کوئی چیز ہے تو وہ علوم ہے، ان علوم کی طرف توجہ کرو، تمہارا خیال وہاں ہونا چاہیے، تمہارے خیالات بھی روشن علوم سے ہی ہونے چاہیے۔ یقینی طور پر یہ بڑی کامیابی ہے، ہم یقینی طور پر جو لوگ بھی اس مشن میں شامل تھے، ہم ان سب کو کیا بولتے ہیں ہندی میں، بدھائی دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، یہ چاند پر ہندوستان پہنچے اچھی بات ہے، ہندوستان کا جھنڈا پہنچے اچھی بات ہے، مگر ضروری ہے کہ اس زمین پر ہندوستان کے انسانیت بھی باقی رہے۔ چاند پہ پہنچنا اور ہے، اور انسانیت کا وجود اور ہے، آپ زمین ہی پہ رہو، انسان بن کے رہو، وہ تو درست ہے، مگر آپ آسمان اور مریخ پہ پہنچ جاؤ اور آپ کی انسانیت ختم ہو جائے، یہ چیزیں آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ تو اس پر آپ فخر نہ کریں کہ ہم نے یہ جو ہے کیا بولتے ہیں 30 مار خاں بن گئے اور ہم نے یہ بہت بڑا کمال کر دیا، نہیں، اپنی قوم کو، اپنی قوم کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، آپ کے جو محکوم ہیں، جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا کیا ربط و ضبط ہے، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ کا کوئی سلوک سوتیلا پن کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے، یہ انسانیت میں ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ انسانیت سوز عمل کر رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ جانے سے آپ کی کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بہت سارا سہارا لیا ہے، تب جا کر کے آج اتنے سالوں کے بعد آپ نے اپنے علم کا محور اور مرکز چاند کو بنایا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا دین تو اتنا اہم ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے
اللہ کے پیغمبر کے پاس جبریل آتے ہیں براق لے کر اور کہتے ہیں کہ اے پیغمبر چلیے، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے، آپ نے ساری ٹیکنالوجی لگا دی ہے تب چاند پہ پہنچے ہیں۔ ہمارا پیغمبر اس کو رولتا ہوا خدا کے اس قریب پہنچا ہے جسے لامکہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پرکھوں کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے اسلاف کا کارنامہ ہے، ہمارے بزرگوں کی، یہ تو دن کے اجالے میں سامنے رکھنے والی بات ہے۔ یہی عرب تو پریشان تھا، عرب اسی لیے تو پریشان تھا کہ وہ تو چھوڑو کہ کہاں سے کہاں گئے، ہمیں تو یہ بتاؤ کہ تم اتنے چھوٹے سے وقت میں، رات کے کچھ لمحے میں بیت المقدس یعنی فلسطین چلے گئے اور چل کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں 6 مہینے کا راستہ ہے، مہینوں کا راستہ ہے، وہاں تم نے رات کے کچھ حصے میں جا کے آنے کی بات کی ہے۔ یہ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ یہ ٹیکنالوجی روحانیت کی تھی جو دنیا کو پیغمبر نے سمجھایا ہے، مسلمانوں علوم حاصل کرو، تمہارا روحانی اعتبار سے تمہارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اڑان تمہارے اور زیادہ پرواز بڑھے گی۔ تو ہم اپنی اڑان کو روحانی اعتبار سے بلند کریں، اس کے لیے یقینی طور پر تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے قریب ہوں، احادیث سے قریب ہوں، نبی کی سنت سے قریب ہوں، یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔